Assalamu alaikum dear readers, it's me your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. آج کا موسم بھی بہت زیادہ مزے کا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا سا، اور میں بیٹھ کے وائس اوور کر رہی ہوں. اور تھوڑی دیر میں اپنی دادوں کے گھر جاؤں گی تو ایپیسوڈ میں وہیں پہ جا کر اپلوڈ کروں گی. پھر چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ کو. وائس اوور کے دوران اگر مرغا باجا بولے نا تو کائنڈلی اگنور کر دیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں وائس اوور کرنے بیٹھوں اور ہمسایوں کا مرغا نہ بولے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 50. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. بابا، اتنے وقت میں حسن نے پہلی بار احسن صاحب کو پکارا. بابا کی جان قربان تم پر. اس کے منہ سے بابا سنتے احسن صاحب پھر سے جی اٹھے تھے، تڑپ کر حسن کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے گویا ہوئے. اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بھائی آپ کی ذمہ داری ہیں. ان چاروں کا خیال رکھے گا اور انہیں ہمارے گھر میں ہی رکھے گا. حسن احسن صاحب کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو میرے بچے؟ ابھی تو تم ہمیں ملے ہو، ابھی تو ہمیں جینے کی امید ملی ہے. احسن صاحب روتے ہوئے تڑپ کر بولے، میں بس آپ سے وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بھائیوں کو اپنے گھر میں رکھیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے. وعدہ کرتا ہوں بیٹا، میرے پیارے بیٹے پر تو میری جان بھی قربان ہے. احسن صاحب حسن کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے محبت سے بولے. تھوڑی دیر میں ڈاکٹرز جو خان کا علاج کر رہے تھے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے. اس بار احسن صاحب اس کی طرف بڑھے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی بہت ٹینشن تھی. جب تک خان ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا تب تک حسن نے بھی اپنا علاج نہیں کروانا تھا. ڈاکٹر، کیسا ہے وہ بچہ؟ الحمدللہ اب وہ خطرے سے کافی باہر ہے. فی الحال اسے آرام کے انجیکشن لگائے گئے ہیں. کچھ دیر میں ہوش میں آئے گا تو آپ لوگ مل سکتے ہیں. حسن کی ناک سے فوارے کی طرح خون بہنے لگا تھا. آنکھوں میں اچانک ہی دھند چھائی تھی. اگلے ہی لمحے وہ دھڑم سے زمین پر گرا. ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے ابھی 3 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب اچانک دھڑم کی آواز سنتے ڈاکٹر سمیت احسن صاحب بھی پیچھے مڑے تھے. جہاں حسن زمین بوس ہو چکا تھا اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا. احسن صاحب کی جان حلق میں اٹکی تھی. حسن کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا. احسن صاحب پریشانی کی حالت میں وارڈ میں چکر کاٹ رہے تھے جب وہ تینوں اپنا علاج کروا کر واپس آئے. حسن کو وہاں موجود نہ دیکھ وہ تینوں اپنی گردنیں موڑ کر یہاں وہاں حسن کو تلاشنے لگے. مرتضیٰ بھائی، یہ آدمی کون ہے؟ وہ تینوں واپس وہاں بینچ پر بیٹھے تھے جب احسن صاحب کو وارڈ میں چکر کاٹتے دیکھ رضا نے نہ سمجھی سے پوچھا. یہ ینگ ماسٹر کے بابا ہیں. مرتضیٰ احسن صاحب کو دیکھتے مدھم آواز میں گویا ہوا. کیا؟ مرتضیٰ کے بتاتے ہی رضا کی بے یقین چیخ پورے وارڈ میں گونجی تھی. اور ہم نے جلدی سے رضا کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ مرتضیٰ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا. رضا کی چیخ پر احسن صاحب نے بھی پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جس پر وہ تینوں جلدی سے نظریں جھکا گئے. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا جو یوں چیخ رہے ہو؟ مرتضیٰ دبی دبی آواز میں رضا پر غرایا. تو تم نے بولا کہ یہ ینگ ماسٹر کے بابا ہیں، کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ رضا نے بے یقینی سے پوچھا. ظاہر ہے تم اور میں یتیم ہیں، پوری دنیا یتیم نہیں ہے، سب کے ماں باپ ہوتے ہیں. مرتضیٰ اب بھی کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا. تو جب ان کے ماں باپ زندہ تھے تو پھر وہ اتنے سال اتنی اذیت میں کیوں رہے؟ انہوں نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ رضا نے الجھ کر نہ سمجھی سے کہا جبکہ اس کی آواز احسن صاحب کے قدم روک چکی تھی. مرتضیٰ اور خرم نے تھوک نکلتے احسن صاحب کو دیکھا جو بظاہر ان کی طرف متوجہ نہ تھے مگر ان کی بات سن چکے تھے. چپ کراؤ اسے ورنہ تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. مرتضیٰ نے غصے سے رضا کو گھورتے ہوئے استفسار کیا جب خرم نے جلدی سے اسے چپ کروایا تھا. آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر باہر نکلا تھا جب احسن صاحب فوراً اس کی طرف لپکے. میرا بیٹا؟ The patient is under observation. Please wait a bit. Thank you. ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا کچھ فائلز چیک کرتا. وہ آگے کی طرف بڑھ گیا. احسن صاحب کو مسلسل گھر سے کالز آتی جا رہی تھیں، کبھی ابیہ کی، کبھی آسیہ بیگم کی، تو کبھی ماریا بی کی. ابھی حسن کو چیک کیا جا رہا تھا. ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا تھا
کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ احسن صاحب کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پھر مرتضیٰ کو بتا کر کہ وہ کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے، گھر کے لیے نکلے۔ آسیہ بیگم کو بھی تو خوشخبری دینی تھی کہ ان کا بیٹا مل چکا ہے۔ آسیہ، آسیہ، احسن صاحب بھاگتے ہوئے خوشی سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور آتے ہی آسیہ بیگم کو آوازیں نکالنے لگے۔ جی جی احسن صاحب۔ آسیہ، ہمارا بچہ مل گیا، ہمارا میر حسن مل گیا آسیہ۔ احسن صاحب روتے ہوئے آسیہ بیگم کو کندھوں سے تھامے بولے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بچہ، میرا میر؟ آسیہ بیگم نے احسن صاحب کو کالر سے پکڑ کر روتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں آسیہ، ہمارا میر، میرا شیر ہمیں مل گیا۔ آسیہ بیگم روتے ہوئے احسن صاحب کے گلے لگی تھیں۔ ان کا شور سن کر سارم اور ابیہا اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ابیہا اس وقت 17 سال کی تھی، جبکہ سارم 21 سال کا تھا۔ حسن کا نام احسن صاحب کے منہ سے سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ان کی زندگی میں آئے۔ ابیہا حسن کا سنتے ہی رونے لگی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی کتنا معصوم تھا، پتہ نہیں کیسے اس نے اتنا سخت وقت گزارا ہوگا۔ مجھے میرے بچے کے پاس لے جائیں احسن، مجھے میرے میر کے پاس لے جائیں۔ کہاں ہے وہ؟ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے ان کی شرٹ ہاتھ میں جکڑے تڑپ کر پوچھا۔ آسیہ حوصلہ رکھو، ہمارا بچہ ٹھیک ہے، مگر اس وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے، جلد ہی ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا، احسن صاحب نے خوشی سے کہتے ان کے آنسو صاف کیے۔ کچھ ہی دیر میں احسن صاحب انہیں تسلیاں دے کر واپس ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت ضد کے باوجود بھی احسن صاحب آسیہ بیگم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہسپتال میں خوار ہوتی پھریں۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حسن کا رویہ ان کے ساتھ زیادہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ اسے گھر لا کر ہی سب سے ملوانا چاہتے تھے۔ انکل، ینگ ماسٹر کہاں پر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے کافی دیر سے۔ حسن کو کافی دیر سے لگتا نہ پا کر مرتضیٰ نے احسن صاحب سے استفسار کیا۔ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ احسن صاحب اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مرتضیٰ سے مخاطب ہوئے۔ آپریشن تھیٹر؟ مرتضیٰ کو جھٹکا لگا تھا۔ دعا کرو میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ احسن صاحب نے اپنی نم آنکھیں مسلتے گہرا سانس لیا، جبکہ وہ تینوں اب بے حد پریشان ہو چکے تھے، پہلے خان اور اب ینگ ماسٹر۔ 8 گھنٹے کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ احسن صاحب اور مرتضیٰ ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے، جبکہ رضا خرم کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، پر آپ کے بیٹے کی کنڈیشن بے حد کرٹیکل ہے، ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ وہ بچ پائے گا۔ آپ کے بیٹے کی باڈی میں 5% کوکین ڈرگ پایا گیا ہے، اگر 2% بھی زیادہ ہوتا تو وہ اب تک مر چکا ہوتا، مگر آپ کا بیٹا صرف 15 سال کا ہے اور ایک بچے کی حیثیت سے یہ ڈوز بہت ہی زیادہ ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ ابھی تک آپ کا بیٹا سروائیو کر رہا ہے، اس کی ول پاور لاجواب ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ بہت کوششوں کے بعد بھی ہم اسے کوما میں جانے سے نہیں بچا پائے۔ وہ بہت لمبے عرصے کے لیے کوما میں جا چکا ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ واپس ہوش میں آئے گا تو وہ کس کنڈیشن میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی مینٹلی ہیلتھ ہو چکا ہو۔ آپ دعا کریے، بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہی زندگی اور موت ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا اب آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ احسن صاحب صدمے کی حالت میں گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئے تھے، آنسو ان کی آنکھوں سے برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو مجھے میرا بچہ ملا تھا، ابھی تو میں نے اس کے منہ سے اپنے لیے بابا سننا تھا، اس کی باتیں سننی تھی، اس کی تکلیفیں کم کرنی تھی، اسے اپنا حال سنانا تھا۔ یہ کیا کر دیا یار، اب کیا کر دیا؟ احسن صاحب فرش پر بیٹھے ضبط اور تکلیف کے آخری مراحلوں میں سے گزر رہے تھے۔ انکل پلیز صبر رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں ابھی، مگر آپ کا بیٹا بے حد ہمت اور طاقت والا ہے، مجھے ڈاکٹر کی کسی بات پر یقین نہیں آتا۔ آپ دیکھیے گا کچھ ہی وقت میں ینگ ماسٹر بالکل ٹھیک ہو کر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرتضیٰ بھی گھٹنوں کے بل احسن صاحب کے قریب فرش پر بیٹھتا، اپنا ہاتھ ان کی کمر پر رکھ کر تسلیامیز لہجے میں بولا، جبکہ اس کی اپنی آنکھیں کھارے پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا حسن ڈرگس لیتا تھا؟ احسن صاحب نے اپنے آنسو پہنچتے سرخ آنکھوں کے ساتھ مرتضیٰ کو دیکھتے استفسار کیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس بارے میں خان کو ہی کچھ پتہ ہوگا، پر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ینگ ماسٹر پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنی تکلیف کو کم کرنے کی خاطر۔ ابھی مرتضیٰ بول ہی رہا تھا جب احسن صاحب اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے
ہچکیاں بھر کر بری طرح رونے لگے۔ انکل رو کیوں رہے ہیں اور تجھے کیا ہوا ہے؟ رضا آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھا تھا، مگر جب نظر احسن صاحب اور خرم کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر پڑی تو الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ ہمارے ینگ ماسٹر کوما میں چلے گئے ہیں۔ خرم نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے رضا کو دیکھ استفسار کیا، جبکہ خرم کی بات پر رضا کے سر پر مانو کوئی بم ہی پھٹا تھا۔ رضا وہیں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ ابھی تو اس نے ینگ ماسٹر کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ انہیں بہت پسند کرتا ہے اور ان کی طرح بننا چاہتا ہے۔ رضا کو تیز تیز آواز سے روتا دیکھ مرتضیٰ اٹھ کر رضا کے پاس پہنچتا، اسے اپنے گلے سے لگا گیا۔ چپ کر جاؤ، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ینگ ماسٹر جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، بس ان کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے ہو اتنی کرو۔ مرتضیٰ رضا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا، نرمی سے گویا ہوا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ایک نرس خان کے کمرے سے باہر نکلتی مرتضیٰ کو دیکھ مسکرا کر بولی۔ نرس کی بات پر ان تینوں کے ہوش اڑے تھے۔ خان تو ان کے ذہن سے ہی نکل چکا تھا، اب اسے کیسے کنٹرول کریں گے؟ تم دونوں جاؤ خان کے پاس، میں یہیں رکتا ہوں۔ مرتضیٰ ان دونوں کو دیکھ سنجیدگی سے کہتا احسن صاحب کی طرف بڑھ گیا، جو حسن کے روم کے دروازے کے باہر کھڑے شیشے سے اندر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ خرم و رضا چھوٹے چھوٹے قدم لیتے خان کے روم میں داخل ہوئے۔ خان بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر خان کے پاس جاتے اس کے گلے سے لگے تھے۔ خان بھائی، تم ٹھیک ہو نا؟ کتنا ڈر گئے تھے ہم۔ رضا خان کو دیکھ روتے ہوئے بولا، اس میں ڈرنے والی کون سی بات تھی؟ صرف چوٹ ہی تو لگی ہے سر پر۔ تم کچھ نہیں جانتے، پتہ ہے تم مرنے والے تھے، تمہارے سر کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، تمہیں تو ینگ ماسٹر نے اپنا خون دے کر بچایا ہے۔ رضا کی بات پر خان نے بے یقینی سے خرم کی جانب دیکھا، جس پر خرم نے اس بات میں سر ہلاتے رضا کی بات کی تصدیق کی۔ میرے ینگ ماسٹر کہاں پر ہیں؟ خان کی بات پر ان دونوں کو چپ لگی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں میرے ینگ ماسٹر کہاں پر ہیں؟ وہ خان، دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں خون دینے کے بعد ینگ ماسٹر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے ان کا علاج کرنے کے لیے بولا تو انہوں نے منع کر دیا، کہا تھا پہلے جب تک خان ٹھیک نہیں ہوگا میں علاج نہیں کراؤں گا، اور اپنی جگہ ہم تینوں کو بھیج دیا۔ جب ہم واپس آئے تو ینگ ماسٹر وہاں پر نہیں تھے۔ اور پھر رضا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرنے لگے تھے، جبکہ یہ بات خرم بتا رہا تھا۔ پھر کیا؟ خان ایک دم اٹھ کر بیٹھتا، غصے سے دھاڑا۔ ینگ ماسٹر کی طبیعت بہت زیادہ کرٹیکل تھی، اب وہ کوما میں جا چکے ہیں لمبے عرصے کے لیے۔ خرم کی باتیں تھیں یہ پگھلا ہوا سیسا جو خان کو اپنے کانوں میں ڈلتا محسوس ہوا۔ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپوں کو اتار کر پھینکتے وہ کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ خان رکو، میری بات سنو۔ وہ دونوں آواز باختہ ہوتے اس کے پیچھے بھاگے تھے، کیونکہ اس کی طبیعت بالکل ایسی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگ سکے۔ میں ایک بہت ہی برا اور بدنصیب باپ ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے نے اتنی اذیتیں جھیلی، میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا، اور آج جب وہ مجھے مل چکا ہے تو میں اب بھی اسے بچا نہیں پا رہا۔ احسن صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے ان کی ڈارک براؤن بیئرڈ میں جذب ہوئے۔ انکل، آپ خود کو بدنصیب کہہ رہے ہیں؟ شاید آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا قابل، سمجھدار اور طاقتور بیٹا دیا ہے۔ میں ینگ ماسٹر کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے دور رہے ہیں کافی عرصے تک، اس لیے آپ نہیں جانتے کہ ینگ ماسٹر کتنا طاقتور اور صابر انسان ہے۔ بڑی بڑی اذیتیں سہنے کے باوجود وہ اگلی ہی صبح تازہ دم اٹھ کر گھومتے پھرتے تھے۔ آپ دیکھیے گا بہت جلدی دوبارہ اٹھ کر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ انہیں کچھ ہو سکتا ہے، خاص طور پر تب جب ان کے کندھوں پر ذمہ داری ہو۔ مرتضیٰ احسن صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتا نم آنکھوں سے مسکرا کر بولا، جبکہ احسن صاحب بھی نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے تھے جو مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ینگ ماسٹر چھوڑو، مجھے اندر جانے دو۔ اچانک خان بھاگتے ہوئے ان دونوں کو دھکا دے کر حسن کے روم میں جانے کی کوشش کرنے لگا، جب مرتضیٰ نے فوراً اس کے پیٹ کے گرد بازو حائل کرتے اسے اندر جانے سے روکا تھا۔ رک جاؤ خان، ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے میرے ینگ ماسٹر کے پاس جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ خان غصے سے مرتضیٰ کا بازو چٹکتا فوراً کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔
سامنے ہی حسن بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا، ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھیں۔ اسے مصنوعی سانس دیا جا رہا تھا کیونکہ حسن ابھی مکمل سٹیبل نہیں تھا۔ کوما میں ہونے کے باوجود خان اکھڑتی سانسوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا حسن کی طرف بڑھنے لگا۔ آنسو اس کی خوبصورت کالی سیاہ آنکھوں سے قطرہ قطرہ بہہ رہے تھے۔ ینگ ماسٹر یہ تو نے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا یہ تو نے؟ خان حسن کے سینے پر اور اس کے چہرے پر اپنے کانپ سے ہاتھ پھیرتا صدمے کی کیفیت میں بولا، پھر حسن کے سینے پر سر رکھتا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ احسن صاحب اور وہ تینوں بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ خان کو یوں دھاڑے مار کر روتے دیکھ رضا کی آنکھوں میں بھی موٹے موٹے آنسو بھرنے لگے تھے۔ وہ حسن کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں پکڑ کر بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ احسن صاحب نے نم آنکھوں سے حسن کے حسین چہرے کو دیکھتے اپنا کامتا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے بعد اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ یہ میرا ہے۔ خان جو حسن کے سینے پر سر رکھ کر رو رہا تھا، احسن صاحب کا ہاتھ آگے بڑھتا دیکھ ان کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر ان کا ہاتھ پیچھے جھٹکتا غصے سے چنگھاڑتے ہوئے دھاڑا۔ اس وقت وہ حسن کو مکمل اپنے نیچے چھپا چکا تھا۔ وہ حسن کو اپنے نیچے چھپائے خوخواہ نگاہوں سے احسن صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا ہی ہے، احسن صاحب نے نرمی سے خان کے بھورے بالوں پر پیار کرتے مدھم سے مسکرا کر کہا۔ صرف میرا ہے۔ خان رونی شکل بنا کر احسن صاحب کو دیکھتا آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکاتے ہوئے بولا، ہاں تمہارا ہی ہے، میں تمہارے ینگ ماسٹر کا بابا ہوں۔ احسن صاحب کی بات پر خان کے طوطے اڑے تھے۔ ایک جھٹکے سے اڑ کر بیٹھتا ٹکر ٹکر احسن صاحب کو دیکھنے لگا۔ سرخ سفید رنگت پر بڑی بڑی خامدار پلکوں سے سجی کالی سیاہ آنکھیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹے سے بھرے بھرے سرخ لب، بھورے بال جو ماتھے پر بے دردی سے بکھرے پڑے تھے، پھولے پھولے گالوں والا وہ پیارا سا بچہ احسن صاحب کو ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر بکھرتی گہری مسکراہٹ کا سبب بنا تھا۔ آپ ینگ ماسٹر کے بابا ہیں؟ خان آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے احسن صاحب کو دیکھتا ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا، ہاں بیٹا میں ہی ہوں۔ احسن صاحب مدھم سے مسکرا کر بولے، تو پھر آپ ہمیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ ینگ ماسٹر نے کہا تھا آپ ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے پر آپ تو آئے ہی نہیں۔ خان آنکھیں رگڑتا پھر سے رونے کا مشغلہ جاری کر چکا تھا، جبکہ اس کی بات پر احسن صاحب کے ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی، دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ خان چل باہر چلتے ہیں، ینگ ماسٹر کو آرام کی ضرورت ہے۔ احسن صاحب کو بغیر کسی وجہ کے شرمندہ ہوتے دیکھ مرتضیٰ جلدی سے خان کی طرف بڑھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنے ینگ ماسٹر کے ساتھ رہوں گا۔ خان حسن کے اوپر چڑھ کر لیٹتا اسے کس کر پکڑے زور سے چیختے ہوئے بولا۔ خان، ابھی مرتضیٰ کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ہی نرس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سر پلیز، ابھی کسی کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، پیشنٹ کو آرام کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پر شور کی وجہ سے وہ سٹیبل نہیں رہ پائیں گے، آپ پلیز باہر جائیے۔ نرس احسن صاحب کو دیکھتی مؤدب انداز میں نظریں چکائے گویا ہوئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا اپنے ینگ ماسٹر کو چھوڑ کر۔ سنا تم سب نے؟ میرے ینگ ماسٹر کو میری ضرورت ہے، میں انہیں جلدی ٹھیک کر دوں گا، جاؤ تم سب یہاں سے۔ خان سب کو دیکھتا زور سے روتے ہوئے چیخا، جبکہ وہ اب تک حسن کے سینے کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے بہت کوشش کی خان کو کھینچ کر اٹھانے کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسن کا جسم بھی بیڈ سے تھوڑا اوپر کو اٹھنے لگا تھا، مگر خان کسی صورت حسن سے جدا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ چھوڑ دو بیٹا، اسے یہیں پر رہنے دو، ہم باہر چلتے ہیں۔ خان کی حسن کے لیے محبت دیکھ احسن صاحب مدھم سا مسکرا کر مرتضیٰ کو کندھوں سے تھام کر بولے، آپ بھی کچھ دیر یہیں پر رک جائیں، ہم تینوں باہر انتظار کر لیں گے۔ مرتضیٰ احسن صاحب کا ہاتھ نرمی سے تھام کر مسکرا کر کہتا، ان تینوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھنے لگا، جب نظر رضا پر پڑی جو حسن کا پاؤں کا انگوٹھا اپنے چھوٹے سے ہاتھ کی مٹھی میں دبائے ڈھیٹ بن کر کھڑا تھا۔ رضا چلو باہر۔ مرتضیٰ بھائی، مجھے نہیں جانا، مجھے بھی ینگ ماسٹر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ رضا اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی مٹھی میں اب بھی حسن کے پاؤں کا انگوٹھا تھا۔ رضا چپ چاپ باہر چلو، ینگ ماسٹر کو آرام کی ضرورت ہے۔ مرتضیٰ نے دانت پیس کر سخت لہجے میں استفسار کیا، مگر رضا اب تک حسن کا انگوٹھا
اپنی مٹھی میں دبائے نظریں جھکائے کھڑا تھا، جس کا صاف مطلب تھا اسے نہیں جانا۔ مرتضیٰ نے گہری سانس کھینچی، پھر ایک جھٹکے میں رضا کو اپنے کندھے پر اٹھاتا خرم کو لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کی اتنی محبت پر احسن صاحب نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ ینگ ماسٹر جلدی سے ٹھیک ہو جا، تو یوں سویا ہوا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ خان ہچکیاں بھر کر ٹوٹے الفاظ میں حسن کے گال پر ہاتھ رکھے کہتا، جھک کر اس کے لبوں کو چوم کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گیا، جبکہ خان کی اس حرکت پر احسن صاحب نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے خان کو دیکھا تھا۔ کان سرخ پڑنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر تک حسن کے پاس ہی بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ حسن کے کوما میں چلے جانے کی خبر جب گھر میں پھیلی تو ایک اور قیامت ان کی منتظر تھی۔ اب تک حسن سے نہیں ملی تھی، جبکہ آسیہ بیگم ہسپتال آ کر حسن کو دیکھ چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو اتنے سال بعد دیکھ کر ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ رضا، خرم اور مرتضیٰ کو احسن صاحب اپنے گھر لے گئے تھے، جبکہ خان حسن کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں اس کے کمرے میں رہتا تھا، وہیں کھاتا تھا، وہیں سوتا تھا۔ احسن صاحب اور آسیہ بیگم بھی ہر روز ہسپتال آ کر حسن کو دیکھتے تھے۔ 2 ماہ یوں ہی گزر چکے تھے، اور ان 2 ماہ میں خان حسن سے ایک پل بھی جدا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پورا دن باتیں کرتا تھا، اسے چومتا تھا، اسے پیار کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ حسن کوما میں ہے، بلکہ وہ بس یہی سمجھتا تھا کہ وہ سو رہا ہے اور جلد ہی اٹھ جائے گا۔ خان ڈاکٹر اور نرسز کو بھی حسن کے قریب آنے نہیں دیتا تھا، جس وجہ سے حسن کے علاج کرنے میں ڈاکٹرز کا مشکل پیش آنے لگی تھی۔ انہوں نے احسن صاحب سے خان کی شکایت کی، جس پر احسن صاحب کے سمجھانے کے بعد خان نے صرف ڈاکٹرز کو حسن کے قریب آنے کی اجازت دی تھی، جبکہ نرس کو اب بھی وہ کھائے جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہتا تھا۔ خان خود ہی حسن کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ اس کی پوزیشن چینج کرتا رہتا تھا، اس کا ناک منہ بھی خود ہی صاف کرتا تھا۔ احسن صاحب اور آسیہ بیگم ہسپتال پہنچے تھے، مگر جو خبر ان کو آگے سے ملی تھی وہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ تم سب کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا ہسپتال سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اتنی غیر ذمہ داری! احسن صاحب ہسپتال کے مینیجر کے منہ پر زوردار تمانچہ مارتے غصے سے دھاڑ رہے تھے۔ معاف کر دیں سر، مگر ہم کچھ نہیں جانتے۔ سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، اس کے باوجود وہ بچے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ جب نرس انہیں دیکھنے کے گئی تب باہر کھڑے گارڈز بے ہوش تھے۔ CCTV فوٹیج کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ مینیجر سر جھکا کر مؤدب انداز میں گویا ہوا۔ وہ خود حیران تھا، اس کے ہسپتال میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اگر مجھے میرا بیٹا صحیح سلامت نہ ملا تو تمہارے ساتھ تمہارے اس ہسپتال کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گا۔ احسن صاحب غصے سے دھاڑتے ہوئے کہتے ہسپتال سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ آسیہ بیگم بھی ان کے پیچھے روتے ہوئے بھاگی تھیں۔ گھر آنے پر ایک اور بری خبر ان کی منتظر تھی۔ وہ تینوں بچے جو حسن کے ساتھ آئے تھے، وہ تینوں اپنے سامان سمیت غائب تھے۔ احسن صاحب کے گھر کی CCTV فوٹیج بھی ڈیلیٹ کی گئی تھی، اور پچھلے گیٹ پر کھڑے گارڈز بھی بے ہوش تھے۔ احسن صاحب سر پکڑ کر ڈھہنے والے انداز میں صوفے پر گرے تھے۔ ان کی اجازت کے بغیر ملک شاہ ولا میں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ وہ تینوں بچے اپنے سامان سمیت غائب تھے، اور وہاں حسن اور خان بھی؟ کوئی یہ بھی نہیں مان سکتا تھا کہ یہ حرکت حسن کی ہے، کیونکہ وہ کوما میں تھا اور اس کی کنڈیشن نہایت کرٹیکل تھی، اور ابھی اسے کوما میں گئے صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ ضرور یہ حرکت اسی کی ہے جس نے انہیں اغوا کیا تھا۔ احسن صاحب صدمے کی حالت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پاس اب بولنے سمجھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ آسیہ بیگم رو رو کر خود کو ہلکان کرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا تھا اسے 1 رات پہلے؟ آئیے چلتے ہیں اس رات کی طرف جہاں سے یہ گڑبڑ شروع ہوئی تھی۔ ینگ ماسٹر، تو کب اٹھے گا؟ دیکھ، تو 2 مہینے سے سو رہا ہے، اب بس بھی کر دے۔ اتنا بھی کیا سونا؟ یا تو سوتا نہیں تھا اور اب سویا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا۔ میں بہت زیادہ بور ہو رہا ہوں۔ خان اپنی پھولی گال حسن کے سینے پر ٹکائے، اپنے بازو اس کے سینے کے گرد لپیٹے، اپنی ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھے لیٹا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے حسن سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ حسن نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں، اپنے سینے پر بوجھ اور گرم سانسیں محسوس کرتے حسن نے ہلکا سا سر کو نیچے کیے دیکھا، جہاں اسے خان کے بال ہی نظر آ رہے تھے۔ حسن خاموشی سے لیٹے خان کی باتیں سننے لگا۔ اٹھ جانا یار، مجھے پتہ ہے تجھے میرے بغیر نیند نہیں آتی، اس لیے میں ہر وقت تیرے پاس ہی رہتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے
وہ نرس تجھے کیسے گھورتی رہتی ہے؟ مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی، میں بھی اسے گھورتا رہتا ہوں۔ کتنے وقت سے اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، تو اٹھے گا تو ہم پاکستانی کھانا کھانے جائیں گے، خوب مزیدار تڑکے والا۔ خان اپنی ہی دھن میں مزے سے بولے جا رہا تھا جب حسن نے اپنا ہاتھ ہلکے سے اس کی کمر کے گرد لپیٹا۔ خان جو اپنی باتوں کی پٹاری کھولے ٹر لگا ہوا تھا، اچانک اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس کی سانس رکی تھی۔ رضا تو ہے؟ جلدی سے پیچھے مڑتے یہاں وہاں دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوک نکلتے جو ہی بھاگنے لگا۔ حسن نے اس کی کمر کے گرد جو ہاتھ لپیٹا ہوا تھا ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ خان سیدھا حسن کے سینے پر آ کر گرا تھا، اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے ڈر سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے اس نے حسن کے چہرے کو دیکھا، مگر جو ہی نظر اس کی کھلی ہوئی آنکھوں پر پڑی، حیرت سے آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ ینگ ماسٹر تو اٹھ گیا؟ خان ہڑبڑا کر حسن کو دیکھتے گویا ہوا، پھر اپنی بے یقینی دور کرنے کے لیے اپنی شہادت کی انگلی حسن کی کھلی ہوئی آنکھ کے اندر دے ماری تاکہ چیک کر سکے اس کی آنکھیں واقعی کھلی ہیں یا پھر اسے نظر آ رہی ہیں۔ آہ! حسن نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھا۔ اوہ سوری، تو سچ میں جاگ گیا۔ خان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جلدی سے حسن کے گلے سے لپٹا۔ وہ بے حد خوشی کے عالم میں بولا، آرام سے۔ خان کے اتنے کس کر گلے لگانے پر حسن کی کوراہ نکلی تھی۔ اوہ سوری۔ خان ہلکا سا پیچھے ہوتا حسن کو دیکھ مسکرا کر بولا، پھر اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی تھی اور آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ پھر وہ حسن کے گلے سے لگا شدت سے رونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں اور اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اسے اپنے دل پر گزری داستان سنا رہا تھا۔ 2 ماہ کس طرح وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ حسن نے بھی اسے رونے دیا۔ کافی دیر تک وہ حسن کے گلے سے لگا روتا رہا اور حسن خاموشی سے اس کی کمر اور بالوں پر پیار کرتا، اسے اپنے سینے سے لگائے سکون محسوس کرتا، آنکھیں مون چکا تھا۔ بس میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خان کا رونا بند نہ ہوتا دیکھ حسن اسے خود سے الگ کرتا، اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا، پیار سے گویا ہوا، تو مجھے دوبارہ یوں چھوڑ کر تو نہیں جائے گا نا؟ نہیں میرا بچہ، کہیں نہیں جاؤں گا تجھے چھوڑ کر، حسن نے پیار سے کہتے اس کے آنسو صاف کیے۔ طبیعت کیسی ہے میرے شہزادے کی؟ حسن خان کے بالوں پر پیار کرتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، خان اپنی آنکھیں رگڑ کر کہتا جلدی سے بیڈ سے اترا تھا جب حسن نے اس کی کلائی اپنی مضبوط ہاتھ میں پکڑے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پر ڈاکٹر، خان کچھ الجھ کر، مجھے یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے گھر چھوڑ دوں گا، اس کے بعد میں اپنے مشن پر نکلوں گا، میں یہاں پر مزید نہیں رک سکتا۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گا، ابھی تو موت کے منہ سے واپس آیا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں تجھے واپس اس جہنم میں بھیج دوں؟ اگر کچھ برا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اچھی بڑی زندگی چل رہی ہے، اب ہم واپس آ چکے ہیں پاکستان، پھر کیوں واپس جانا اس جہنم میں؟ حسن کی بات پر خان غصے سے بھڑک اٹھا۔ حسن نے گہری سانس لیتے خان کو دیکھا۔ دیکھ خان، یہ پہلے ہی طے تھا کہ میں اپنے مقصد مکمل کروں گا اور اس کے لیے مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ ہم اپنی زندگی اس جہنم میں گزار کر آئے ہیں، پر تو کیا چاہتا ہے کہ اب ہمارے پاکستان کا اور وہ تمام چھوٹے بچے جو معصوم ہیں ان جیسے درندوں کی قید میں جا کر اپنی معصومیت کھو دیں؟ اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا، پر میں ان کا نام و نشان مٹا کے رہوں گا۔ حسن پر عزم لہجے میں گویا ہوا، جس کا مطلب صاف تھا، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ خان کا فیصلہ بھی حتمی تھا، اور انداز کچھ یوں کہ تو صرف منع کر کے دکھا، پھر دیکھ میں تیرا کیا حل کرتا ہوں۔ حسن گہری سانس لے کر رہ گیا۔ خان بیٹا، اندر سب ٹھیک ہے؟ باتوں کی آواز سنتے باہر کھڑے گارڈ نے آواز لگائی۔ حسن فوراً بیڈ کے اوپر چڑھتا واپس اسی پوزیشن میں لیٹا تھا، جبکہ خان حسن کے سینے پر سر رکھ کے لیٹتا باتیں کرنا شروع کر چکا تھا۔ گارڈ نے اندر داخل ہوتے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ خان کو ہر روز کی طرح حسن سے باتیں کرتا دیکھ وہ واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کتنے لوگ کھڑے ہیں اور سیکیورٹی کتنی ٹائٹ ہے؟ حسن اٹھ کر بیٹھتا خان کو دیکھ گویا ہوا، جس پر خان نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انکل پلیز ینگ ماسٹر کی سائڈ چینج کرنے میں میری مدد کر دیں۔ خان روم سے باہر نکلتا دروازے پر کھڑے گارڈ سے
مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، گارڈ سر اس بات میں ہلاتا خان کے ساتھ ہی اندر کمرے میں داخل ہوا۔ گارڈ کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک دروازہ بند ہوا تھا اور کمرے کی لائٹس آف ہوئی تھیں۔ حسن جو دروازے کے اوپر چھت پر چپکا ہوا تھا جمپ لگا کر نیچے اترا۔ حسن نے اپنی ہی شرٹ اتار کر اپنے چہرے پر ناک کی گرد باندھی ہوئی تھی۔ سیکنڈز میں سامنے کھڑے گارڈ کو وہ گہری نیند سلا چکا تھا۔ دھڑم دھڑم کی آوازیں سنتے باہر کھڑے گارڈز بھی جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ حسن نے باری باری کرتے انہیں بھی گہری نیند سلا دیا۔ حسن نے انہیں کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا، صرف انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ اپنی شرٹ کو چہرے سے کھولتے واپس اپنے وجود پر پہنی، پھر خان کا ہاتھ تھامے ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکلا۔ CCTV فوٹیج کو بھی مٹا کر وہ خان کو اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت ٹیکسی کا ملنا بھی حد مشکل تھا۔ وہ دونوں سڑک پر تنہا چل رہے تھے۔ حسن کو اپنے جسم میں پھر سے درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد قسمت سے انہیں ایک ٹیکسی مل گئی تھی جس میں وہ فوراً سوار ہوتے ملک شاہ ولا کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ وہ سارا سامان جو حسن کو مشن کے لیے کام آنا تھا وہ مرتضیٰ کے پاس تھا۔ ملک شاہ ولا میں داخل ہونا ایک انتہائی مشکل کام تھا، مگر جو وائلڈ زون جیسی جگہ سے بھاگ سکتا تھا۔ یہاں پہ ایک لائن مسنگ ہو گئی ہے۔ وہ ملک ولا میں بھی داخل ہو سکتا تھا۔ دیوار پھلانگ کر پہلے خود چڑھا، پھر خان کو ہاتھ دیکھ کر اپنی طرف کھینچا۔ چھپ چھپا کر وہ کسی طرح اندر داخل ہوئے تھے، مگر مین گیٹ بند تھا۔ غصے سے حسن نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ پورے گھر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد نقشے کو اپنے دماغ میں فٹ کیا۔ 2 منٹ کے اندر اس نے اندر جانے کا راستہ اپنے دماغ میں ہی بنایا۔ پھر خان کو وہی سائڈ پر کھڑا کرتا وہ دیواریں پھلانگ کر چھت پر چڑھا۔ چھت سے ہوتے ہوئے وہ ملک شاہ ولا کے اندر داخل ہوا۔ نیچے آتے فوراً دروازہ کھولتے خان کو اندر کیا۔ صحن میں کھڑے ہوتے حسن نے ایک نظر اپنے پورے گھر کو دیکھا۔ بہت کچھ اس کے دماغ میں چلنے لگا تھا۔ سر جھٹکتے جلدی سے گیسٹ روم ڈھونڈنے لگا جو اسے جلد ہی مل بھی گیا تھا، جبکہ خان تو منہ کھولے حیرت سے ہکا بکا بس گھر کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ خان منہ بند کر اور یہاں آ۔ خان کو منہ کھولے لاؤنج کی طرف جاتا دیکھ حسن نے جلدی سے آواز لگاتے اسے اپنی طرف بلایا۔ جب منہ بند کرتا جلدی سے حسن کی طرف بھاگا۔ وہ تینوں اندر بیڈ پر سکون سے سو رہے تھے۔ حسن انہیں یوں ہی سوتا چھوڑ کر خود سامان ڈھونڈنے لگا۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب سامان نہ ملا تو مجبوراً اسے مرتضیٰ کو اٹھانا پڑا۔ خان بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ انہیں نرم گرم بستر پر سویا دیکھ خان کا تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھتا خرم کے پاؤں پر زور و شور سے گدگدی کرنے لگا، جس پر خرم بھی جلد ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے سامنے حسن کو بیٹھے دیکھ وہ ایک بار پھر سکتے میں جا چکے تھے۔ میل ملاپ اور کچھ باتوں کے بعد حسن نے اپنے مقصد کی بات ان کے سامنے رکھی۔ حسن کی بات سننے کے بعد وہ دونوں بھی پذیرا ہو چکے تھے کہ انہیں بھی حسن کے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ اکیلے یہاں پر نہیں رہیں گے۔ بہت منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ نہ مانے تو آخر حسن کو ان کی بات بھی ماننی ہی پڑی۔ تمام سامان اٹھائے اب وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلنے لگے تھے جب مرتضیٰ نے پریشان نظروں سے رضا کی جانب دیکھا جو الٹا ہو کر بستر پر سکون سے سویا ہوا تھا۔ اوئے تیرے گھر میں کچن ہے؟ خان حسن کے قریب آتا ہونکوں کی طرح بولا۔ ہاں ہے، اس طرف، حسن نے لاپرواہی سے کہا جبکہ وہ اپنے بیگ میں سامان چیک کر رہا تھا۔ خان مزے سے سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ینگ ماسٹر خان، خرم حسن کو پکارتا کسی آئی سا ہنستے ہوئے شہادت کی انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حسن کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ فوراً باہر کی طرف لپکتے خان کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لاتے دروازہ بند کیا۔ کہاں دفع ہو رہا تھا؟ حسن نے غصے سے بھویں سکیڑ کر استفسار کیا۔ کھانا لینے جا رہا تھا، اب باہر جا رہے ہیں تو کھانے کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا۔ خان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ باہر جا رہے ہیں تو باہر سے ہی لے دوں گا کھانا، چپ چاپ یہاں کھڑا رہ۔ حسن نے دانت پیس کر خان کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی بھوک لگی ہے اور رات کے اس وقت باہر کھانا کون دے گا تجھے؟ ہاں، کبھی پیمپر کی بھی فکر کر لیا کر، ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے۔ حسن خان کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہتا اپنے بیگ کی زپ بند کرتا کندھے پر ڈال چکا تھا، جبکہ حسن کی بات پر خان نے 10 منٹ کا منہ پھلایا تھا۔ چلو، حسن نے پیچھے مڑتے مرتضیٰ سے کہا جو رضا کو مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ینگ ماسٹر یہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ مرتضیٰ نے پریشانی سے حسن کو دیکھتے استفسار کیا۔ ٹھیک ہے،
آخری حل یہی ہے، اسے گود میں اٹھا لو اور چلو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ حسن کے کہتے ہی مرتضیٰ سر اس بات میں ہلاتا، رضا کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے حسن کے پیچھے آہستہ آہستہ باہر نکلا۔ خان بھی منہ پھلائے حسن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سب سے پہلے حسن نے باہر نکلتے پچھلی دیوار کی طرف کھڑے گارڈز کو گہری نیند سلایا۔ اس کے بعد ان چاروں کو آنے کا اشارہ کیا۔ رضا کو اب بھی مرتضیٰ نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ حسن فوراً پھلانگ کر دیوار پر چڑھ کر بیٹھا۔ چل آجا، حسن نے ہاتھ بڑھاتے خان کی طرف اشارہ کیا، جو اپنے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں کے گرد باندھے خفگی کا اظہار کرتا حسن کو ہاتھ لگانے سے صاف منع کر چکا تھا۔ ابھی او لیلا، بعد میں ناراض ہونا، ابھی دفع ہو، باہر نکل ورنہ ہم سب کی لگ جائے گی۔ خان کے یوں نخرے دکھانے پر خرم خان کو حسن کی طرف دھکا دیتا غصے سے بولا، جس پر خان نے رونی شکل بناتے حسن کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چل آجا میرا بچہ، ضد نہیں کرتے، شاباش، حسن نے دوبارہ ہاتھ آگے بڑھاتے انتہائی پیار بھرے لہجے میں کہا، جس پر خان منہ پھلا کر اپنے بازو اوپر کرتا خود کو اٹھانے کی اجازت دے چکا تھا۔ حسن نے اسے اٹھا کر دیوار پر بٹھایا، پھر اس کے گال کو چوم کر اسے دوسری طرف آرام سے اتارا۔ اسی طرح خرم کو بھی اٹھا کر دوسری طرف پہنچایا۔ اب باری مرتضیٰ کی تھی، مگر اس کے کندھے پر رضا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ اٹھانا حسن کے لیے مشکل ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اب بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ ینگ ماسٹر، اس کو اٹھانا ہوگا، مرتضیٰ نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اٹھا دو اسے، حسن نے سنجیدگی سے اجازت دی۔ مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ پر ایک گرم سانس چھوڑتے ایک ساتھ 3 تھپڑ رضا کے معصوم سے چہرے پر دے مارے، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو نے مجھے مارا کیوں؟ رضا اپنے پھولے گال پر ہاتھ رکھتا سرخ چہرہ لیے غصے سے مرتضیٰ کو دیکھتے بولا۔ مرتضیٰ نے خاموشی سے آئیبرو اچکاتے دیوار کی طرف اشارہ کیا، جہاں حسن بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ملک ولا کی دیوار کی طرف تھی اور دوسری باہر کی طرف۔ رضا نے ناسمجھی سے سر اٹھاتے دیوار کی طرف دیکھا، جہاں حسن بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھیں شہد رنگ بھوری ہنٹر آئی سے ٹکرائیں تو بے اختیار شرما کر سر نیچے جھکا گیا۔ اس کے گال پھر سے دہک کر لال ہوئے تھے۔ اس کی حرکت پر حسن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا۔ اس وقت رضا نیند میں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ حسن ہسپتال سے یہاں پر کیسے پہنچا اور وہ اپنے کمرے سے لان تک۔ جلدی کرو، ٹیکسی والا انتظار کر رہا ہے کب سے، حسن کے سنجیدگی سے کہتے ہی مرتضیٰ نے فوراً رضا کو اٹھاتے حسن کی طرف بڑھایا۔ حسن نے رضا کو اٹھا کر پہلے دیوار پر بٹھایا اور پھر دیوار سے دوسری طرف نیچے پہنچایا۔ حسن کے اسے اٹھانے کی دیر تھی کہ رضا کے گندمی گال خون چھلکانے لگے تھے، چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سب کو ملک ولا سے نکالنے کے بعد حسن خود بھی دیوار پھلانگ کر نیچے اترا۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہی ان کی ٹیکسی وہاں کھڑی تھی جس میں وہ بیٹھ کر آئے تھے۔ حسن اب بھی ہسپتال والے ڈریس میں ہی موجود تھا، پہلے کی طرح۔ مرتضیٰ اب بھی آگے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ پیچھے جگہ پر اچھی خاصی جنگ چھڑ چکی تھی۔ رضا اور خان کے درمیان دونوں کو حسن کے ساتھ بیٹھنا تھا، مگر حسن کو کھڑکی والی سائڈ پر۔ دونوں ہی لڑ کر پاگل ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بس کرو، میں درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، تنگ آ کر حسن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، جس پر دونوں کے چہرے پر بے حد خوشی پھیل گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا تھا، اگر یہ بھی ان کے ہاتھوں بھاگ جاتا تو پھر یہ لوگ مارے مارے پھرتے۔ خرم کے ساتھ رضا بیٹھا تھا، رضا کے ساتھ حسن اور پھر خان۔ گاڑی ابھی تھوڑی ہی راستے چلی تھی جب خان نے یک دم ہاتھ آگے بڑھاتے رضا کے بال پر شانے سے پکڑ کر زور سے کھینچے۔ رضا کی زوردار چیخ نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کی ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی۔ حسن ان کے بیچ بیٹھا پس چکا تھا۔ بس کر دو، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سروں پر تھپڑ برساتے اور بال کھینچتے دیکھ حسن دونوں کو پیچھے کرتا غصے سے چنگھاڑتے ہوئے دھاڑا۔ ینگ ماسٹر، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے پہلے مارا، رضا معصومیت سے بولا، جبکہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے ہوئے تھے اور چہرہ بے حد سرخ تھا۔ خان، کیا بدتمیزی ہے یہ، کوئی لحاظ ہے تیرے اندر؟ اس نے میری ساری چیزیں کھا لی، بھکڑ کہیں کا۔ پیٹ بھرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو جمع کرتا نا، میرا سارا کھانا کیوں کھا لیا اس نے؟ بے ہوش تھا، مرا تھوڑی تھا۔ خان رضا کو کھائے جانے والی نگاہوں سے گھورتا غصے سے چیختے ہوئے بولا۔ خان، حسن خان کے نام پر زور دیتا غصے سے گھورا، اپنی آندرے بیچ اور لا کر دے میرا کھانا۔ خان حسن کی گھوریوں اور اس کی باتوں کو اگنور کرتا زوردار تمانچہ رضا کے سر پر مار کر غصے سے بولا۔ حسن نے کھا جانے والی نگاہوں سے خان کو گھورا تھا، جبکہ اپنا بازو
آگے کیے۔ اب وہ اسے پیچھے رکنے کی کوشش کر رہا تھا، جو خود بھی غصے سے بھپرا ہوا سرخ چہرہ لیے رضا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے بس نہ چلتا ہو اس کا پیٹ کاٹ کر اپنا کھانا نکال لے جو وہ کتنے مہینوں سے جمع کر رہا تھا۔ رضا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ خرم بیچارہ، جس کی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی ان کی لڑائی جھگڑوں پر، اٹھ کر بیٹھتا بیزاریت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب رضا کے رونے پر اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، جو اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ آگے ٹیکسی ڈرائیور بیٹھا اپنے پچھلے تمام گناہوں کو یاد کر رہا تھا، جس کی سزا انہیں ان 5 بچوں کی صورت میں مل رہی تھی۔ اچھا بس رو نہیں، تم تو میرے پیارے بھائی ہو۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس کی آنجیں میں نکالوں گا۔ حسن رضا کو اپنے ساتھ لگاتا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے گال پر پیار کرتا نرمی سے بولا، جبکہ آخری الفاظ اس نے خان کو گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہے تھے۔ حسن کے سینے سے لگتے اور اس کے جسم کی خوشبو اس کے ناک کی نتھوں سے ٹکراتے ہی رضا کے گال سرخ ٹماٹر ہوئے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتا شرما کر مسکرانے لگا، جبکہ حسن اب تک اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ حسن کو رضا کو یوں پیار کرتے دیکھ خان کی آنکھیں کھارے پانی سے بھری تھیں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے اپنا نچلا ہونٹ لٹکائے وہ حسن کو دیکھ رہا تھا۔ حسن نے ایک خفگی بھری نگاہ خان کے معصوم چہرے پر ڈالی، جو بس رو دینے کی تیاری پکڑے ہوئے تھا۔ پھر گہری سانس لیتے اپنا بازو آ کرتے اسے بھی اپنے سینے سے لگایا۔ حسن کے سینے سے لگتے ہی خان نے رضا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے حسن سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی، جس پر حسن نے خان کی کمر پر ایک دھپ رسید کرتے اسے غصے سے گھورا۔ بس کر دے خان، اب اگر تو نے لڑائی کی تو گھر پھینک دوں گا واپس۔ ہم جس مشن پر جا رہے ہیں اس میں ہمارا اتفاق بہت ضروری ہے، اگر تو یوں ہی لڑتا رہا تو واپس گھر بھیج دوں گا۔ حسن کے سختی سے کہنے پر خان نے واپس منہ پھلا کر اپنا چہرہ حسن کے سینے پر رکھا، مگر اب بھی اس کی گھوریاں رضا کے چہرے پر جمی تھیں، جو سکون سے آنکھیں موندے حسن کے سینے پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور گال سرخ تھے۔ حسن کے دونوں بازوؤں کے حصار میں دائیں طرف خان اور بائیں جانب رضا تھا۔ مرتضیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان دونوں کو سکون سے حسن کے سینے پر سر رکھ کے سوتا دیکھ مسکرا کر واپس آگے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر میں خرم بھی سو گیا تھا۔ حسن نے مسکرا کر خان کے سر پر اپنے لب رکھے، اسے مزید اپنے اندر بھیجا۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد وہ لوگ ایئرپورٹ بھی پہنچ چکے تھے۔ حسن نے باری باری سب کو جگایا، جبکہ مرتضیٰ اور وہ خود جاگ رہے تھے۔ گاڑی سے اترتے براق کی وہ رقم جو آفیسر نے حسن کو دی تھی، اس میں سے 5,000 کا نوٹ نکالتے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھایا۔ سفر کے لحاظ سے وہ رقم کافی زیادہ تھی، پر حسن نے پیسے واپس نہیں لیے، بلکہ ان چاروں کو لیے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی فلائٹ صبح 6 بجے کی تھی اور ابھی رات کے 3:30 بج رہے تھے، یعنی مطلب صاف تھا ان پانچوں نے اپنی رات ایئرپورٹ پر ہی گزارنی تھی۔ اور یہ بات سنتے مرتضیٰ کے علاوہ ان تینوں کو جھٹکے لگے تھے۔ مرتضیٰ سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ انتہائی سمجھدار اور صابر تھا۔ اس کے بعد خرم تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا نہایت ہی بیزار انسان۔ خرم کے بعد باری تھی رضا کی، انتہائی معصوم، شرمیلا اور بے وقوف۔ ان تینوں کے بعد باری آتی تھی ہمارے خان لالا اور ینگ ماسٹر کی، جو ہم عمر تھے، اور ان کے مزاج تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ دونوں کے درمیان صرف 3 ماہ کا فرق تھا۔ حسن 3 ماہ خان سے بڑا تھا۔ رضا گیلانی اور مرتضیٰ گیلانی دونوں بھائی تھے، جبکہ خرم غزنوی انہیں وہیں پر ملا تھا۔ یہ تینوں شہری تھے، جبکہ شہیر خان پٹھان خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس کی ماں لاہور کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باپ کے مر جانے کے بعد جب خان کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں اسے لاہور لے آئی اپنی ننیال میں۔ پھر کچھ مسائل کے بعد اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ اس لیے خان جس معاشرے میں رہا اس نے وہی زبان سیکھی۔ اردو تو اسے آتی ہی تھی، مگر وہ اپنے مدر ٹنگ یعنی کہ پنجابی اور پشتو سے واقف نہیں تھا۔ رات ان سب نے وہیں ایئرپورٹ پر گزاری تھی۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی جہاں وہ چاروں زمین پر کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، وہیں حسن بینک میں جاتے براق کی تمام رقم جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھی نکلوا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ ان چاروں کو لیے ناشتہ لینے گیا۔ ان کی فلائٹ میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ براق کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل رقم 6 کروڑ تھی اور 2.5 کروڑ پہلے ہی حسن کو وہ آفیسر دے چکا تھا۔ اگر حسن کا سگا باپ ہوتا یعنی کہ احسن صاحب، تو وہ کبھی بھی اس کا پیسہ اتنے حق سے استعمال نہ کر پاتا جتنے حق سے وہ براق کا پیسہ استعمال کر رہا تھا۔ حسن نے وہ تمام پیسے کورین وون میں کنورٹ کروائے۔ حسن نے بینک اکاؤنٹ سے صرف 3 کروڑ ہی نکلوائے تھے، 2.5 کروڑ اس کے اپنے پاس موجود تھے۔ اچھے سے پیٹ بھر کر ناشتہ کرنے کے بعد حسن رضا اور خان کو اپنے ساتھ دکان پر لے گیا تھا
جہاں سے انہوں نے یوں سامان خریدا جیسے آج کے بعد پوری دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں بین ہو جائیں گی۔ حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آدھی دکان خالی کرنے کے بعد ان دونوں کے چہروں پر ڈھیروں خوشی تھی۔ دونوں خوشی سے ایک دوسرے کی گردنوں میں بازو ڈالے اچھل اچھل کر چلتے ہوئے خرم اور مرتضی کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ دیر میں ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پانچوں جہاز میں بیٹھتے اب اپنے نئے سفر پر رواں ہو چکے تھے، اور وہ سفر تھا کوریا کا، جہاں حسن نے اپنا دوسرا مشن شروع کرنا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تھوڑا سا رسپانس شو کر دیا کریں، آئی نو کہ آپ لوگ کرتے ہیں، بٹ پھر بھی ویوز بہت زیادہ کم ہیں۔ آج میرے پاس زیادہ بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس پوری کوشش میں ہوں کہ جلدی سے پاسٹ کو ختم کر دوں تاکہ ہم اپنے پریزنٹ کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ والی ایپیسوڈ میں اگر نہ بھی ختم ہوا تو میں بس کر دوں گی ختم، پھر ہم اپنے پریزنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر ناول کو ریڈ کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اس قابل لگتا ہے میرا ناول، تو کائنڈلی آپ میرے ناول پر بھی ویڈیو بنا دیا کریں، جیسے کہ باقی لوگ بناتے رہتے ہیں۔ میرا ناول بھی تھوڑا سا پروموٹ کر دیا کریں پلیز۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔